فیڈریشن وحید احمد شاہ آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. میرے ساتھ تشریف فرما ہے نائب صدر پاکستان اسٹیل لیبر یونین پاسلو عاقف ریاض صاحب، جناب شمس الرحمان سوادی صاحب صدر نیشنل لیبر فیڈریشن پاکستان، جناب عاشق حسین صاحب صدر نیشنل لیبر فیڈریشن پنجاب شمالی، اور جناب ڈاکٹر تہذیب الحسن صاحب زونل صدر نیشنل لیبر فیڈریشن. تو میں گزارش کروں گا صدر نیشنل لیبر فیڈریشن پاکستان جناب شمس الرحمان سواتی صاحب سے کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں. جناب شمس الرحمان سواتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس موقع پر آپ تشریف لائے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اسٹیل انڈسٹری میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. یہ ادارہ 2008 تک منافع میں چلتا رہا اور اس ادارے کو سیاسی مداخلت مفادات کے حصول کے ساتھ اس کو تباہ و برباد کیا گیا اور ہفتہ پہلے وہاں سے 4544 ملازمین کو ریٹرینچ کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی مزید جو ملازمین ہیں ان کی برطرفی کے لیے لیبر کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ہے. اور یہ ایک 1968 کا آرڈیننس ہے، اس کا سہارا لے کر یہ کر رہے ہیں. اور وزراء مسلسل حماد اظہر صاحب جو خود ایک اسٹیل انڈسٹری کے آنر ہیں اور وہ مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں. کیا آئین کی دفعہ 62 اور 63 ان جھوٹوں پر نہیں لاگو ہوتی؟ مسلسل جھوٹ بول کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں تو ہم نے پیکج دیا ہے جس کو VSS یا گولڈن شرٹ پینٹ کہتے ہیں. یہ کوئی پیکج نہیں دیا گیا، ریٹرینچ کیا گیا ہے. 1968 کے ایک آرڈیننس کا سہارا لے کر وہاں کے 4544 ملازمین کو ریٹرینچ کیا گیا ہے. اور اسٹیل مل کی انتظامیہ کراچی میں لیبر کورٹ میں مزید ملازمین کو ریٹرینچ کرنے کے لیے گئی ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے ان کے جھوٹ کا. چاہیے تو یہ تھا کہ عمران خان صاحب جنہوں نے اس انتخاب سے پہلے پاکستان اسٹیل مل کے گیٹ پر خود کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ میں اس ادارے کے ملازمین کی ملازمتوں کا تحفظ کروں گا اور پاکستان اسٹیل کو بحال کروں گا. اور ریکارڈ پر موجود ہے اسد عمر صاحب نے کہا کہ اگر میں یہ وعدہ کرتا ہوں یہاں اگر پاکستان اسٹیل کے ملازمین پر کوئی ایسا وقت آیا انہیں نکالا گیا تو میں تحریک انصاف کی حکومت کو چھوڑ کر ملازمین کے ساتھ کھڑا ہوں. آج ہم عمران خان اور اسد عمر صاحب کو یہ یاد کراتے ہیں کہ آپ اپنے وعدوں کی پاسداری کریں. آپ اسی راستے پر چل رہے ہیں کہ جس راستے پر 73 سالہ حکمران طبقہ چلتا رہا ہے. آپ کون سی تبدیلی لے کر آئے ہیں؟ جس طرح جھوٹ، مکر، فریب، مفاد پرستی، اداروں کو تباہ کرنا ماضی کے حکمرانوں کا وتیرہ رہا ہے وہی آپ نے اپنا لیا ہے. تو آپ کو اپنے کیے گئے وعدے کا پاس بھی نہیں ہے جو ریکارڈ پر موجود ہے جس کو وہاں کے ہر مزدور آج دہرا رہا ہے اور آپ سے پوچھ رہا ہے اور آپ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ادارہ جو ہے 29,000 ایکڑ زمین پر مشتمل ہے اور وہ مافیا جو اس کو بند کرنا چاہتا ہے اس کی 29,000 ایکڑ زمین پر نظر ہے. ماضی میں بھی جتنی نچکاری کی گئی ہے ان اداروں کو دوبارہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف نہیں گیا ملک. وہاں ہاؤسنگ انڈسٹری کھڑی کی گئی ہے. تو کوئی ملک ہاؤسنگ انڈسٹری سے ترقی نہیں کرتا. ملک ترقی کرے گا تو صنعتوں سے ترقی کرے گا، زراعت سے ترقی کرے گا. اور صنعتوں کے لیے بنیادی ریڑھ کی ہڈی اور پیشکش موجود ہے چین اور روس کی کہ ہمارے حوالے کریں، ہمارے ساتھ معاملہ کریں. ہم حکمرانوں کو کہتے ہیں کہ آپ چین اور روس کی پیشکش کو قبول کر لیں اور اس ادارے کو چلائیں اپنے وعدے کے مطابق. کیونکہ یہ ملک یہ چھوٹا سا سی پورٹ بھی ہے اور یہ پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ادارہ ہے. اسی لیے سپریم کورٹ نے اس کی نجکاری کو روکا تھا. یہ ساری چیز سپریم کورٹ کے حکم پر اس کی نجکاری کا وہ مرحلہ کہ جب اس کے چیئرمین جنرل قیوم تھے اس مرحلے پر اسے روکا گیا تھا اور جنرل قیوم کا بیان بھی سپریم کورٹ سے اس پر موجود ہے. تو اس ادارے کو
نااہل انتظامیہ اور سرکاری اس کو جو سیاسی حکمران رہے ماضی کے، ان کی کرپشن نے تباہ و برباد کیا ہے. بجائے اس کے کہ ان کا احتساب کیا جائے، انہیں کٹہرے میں لایا جائے، آپ نے معاشی قتل کر دیا ہے. وہاں 10,000 جو ملازمین ان کے معاشی قتل پر تلے ہوئے، اور یہ 10,000 ملازمین کا مسئلہ نہیں ہے، صنعت سے وابستہ لاکھوں لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے، اور لاکھوں لوگ اس سے بے روزگار ہوئے ہیں. پروفیشنل اور دیانتدار انتظامیہ اس کا حل ہے، اور اس کو لوگوں کو نوازنے کے بجائے، چند مافیا کو نوازنے کے بجائے پاکستان کو نوازیں. آپ پاکستان کی انڈسٹری کو کھڑا کرنے کے لیے، پاکستان کو انڈسٹریلائزیشن کی لائن پر اگر آپ لگانا چاہتے ہیں، جو روزانہ آپ دعوے کرتے ہیں، آپ میٹنگز کرتے ہیں، ہر ہفتے اپنی کیبنٹ کی میٹنگ کرتے ہیں، اور ہمیں پھر سوشل میڈیا پر اور یوٹیوب پر اور ایک پوری لے میں باتیں کرتے نظر آ گئے ہیں کہ بھئی یہ ہماری جو ہے وہ ایکسپورٹ بڑھ گئی ہیں، اور ملک ترقی کے راستے پر چلا گیا ہے، اور صنعتی ترقی کا آغاز ہو گیا، اور فلاں ہو گیا اور فلاں ہو گیا. آپ نے اسٹیل انڈسٹری، سب سے مدد ہے اسٹیل انڈسٹری کے لیے پاکستان اسٹیل کی حیثیت، اور اس کو آپ تباہ و برباد کر رہے ہیں. ماضی میں آپ نے پی ٹی سی ایل کی نجکاری کی، 25% اس کے شیئر بیچے ہیں، آج تک اس کی قیمت وصول نہیں ہوئی. اور اس پی ٹی سی ایل میں اس وقت 70,000 لوگ کام کرتے تھے، آج وہ 10,000 ہیں. آپ نے لوگوں کا روزگار چھینا ہے. اسی طریقے سے آپ اس کو نجکاری کے راستے پر جائیں گے، آپ روزگار چھینیں گے. آپ نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا لوگوں سے، آپ 1 کروڑ نوکریاں دینے کے بجائے آپ نے لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے. اور جن کے ساتھ آپ نے وعدہ کیا، اور یہ وعدہ کیا کہ بھئی ہم سیاست نہیں کریں گے ہم اگر آپ کو طاقت نہیں دے سکے، آج اپنے اس وعدے کی پاسداری میں سامنے ہیں، کوئی بات کریں. اسی طرح دیکھیں آپ رویہ کیا ہے. میں اس موقع پر کسی دوسرے شعبے کی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ بھی ایک برننگ ایشو ہے، اس کو بھی میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی ہماری جو چیز ہے یہ پاکستان اسٹیل کے حوالے سے ہی جانی چاہیے. میں مثال دیتا ہوں. دیکھیں نا، ایک طرف آپ لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں، لاکھوں خاندانوں کے منہ سے روٹی کا نوالہ چھین رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ ریٹائرڈ ملازمین جو 3 سال سے ایکسٹینشن لیتے ہیں اور پھر ایکسٹینشن لیتے ہیں. میں ای او بی آئی کے ایک چیئرمین کی مثال آپ کو دیتا ہوں، حمید اظہر، کہ وہ سرکاری ملازم سے جناب ریٹائر ہوئے، اور ای او بی آئی امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ ہے، اور یہ ایک ٹرسٹ ہے، اور اس سے جو مراد لی جا رہی ہیں. ان صاحب نے اس کورونا کی وبا کے زمانے میں یہاں اسلام آباد میں رہ کر 8 لاکھ سے زیادہ کا جو ہے وہ ٹی اے ڈی اے وصول کر لیا، اور اب ان کی مدت ملازمت ختم ہوئی ہے، تو انہوں نے اپنے بورڈ کا اجلاس کر کے مزید 3 سال کی ایکسٹینشن کے لیے سفارش کی ہے. اگر آپ وہ لوگ جو 70 سال کے ہو گئے ہیں، 65 سال کے ہو گئے ہیں، ان کو آپ ایکسٹینشنیں دیتے ہیں جو خزانے پر بوجھ ہے، جو اس ٹرسٹ سے جو صرف اسی ایک چیز کو دیکھ لیں، جس کا میں نے آج بھی لاہور ہائی کورٹ نے انہیں نوٹس جاری کی ہے توہین عدالت کا، وہ عدالت نے انہیں بلایا، کئی عرصے سے بلا رہے ہیں، وہ نہیں آئے. تو یہ صورت حال ہے، عدالت کو بھی اوبے نہیں کرتے اور ایکسٹینشنیں لے رہے ہیں. ایک طرف ریٹائرڈ ہوتے ہیں، ایک محکمے سے ریٹائرڈ ہوتے ہیں، دوسرے محکمے میں جا کر وہ اس کام کے نگران بن جاتے ہیں، جس طرح پاکستان اسٹیل میں ریٹائرڈ فوجی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں کو نوکریوں سے نکال رہے ہیں، چٹھیاں جاری کر رہے ہیں. یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ اس سے یہ جو اس وقت ایک طرف سیاسی بے چینی ہے، اور اس سیاسی بے چینی میں آپ اضافہ چاہتے ہیں. آپ اگر اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں تو آپ صنعتی ترقی کے لیے، زرعی ترقی کے لیے، ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ایک استحکام کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اس کے دشمن بنے ہوئے ہیں. آپ پورے مزدوروں کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ نکل کھڑے ہوں، اور وہ بھی عدم استحکام کی جو کوششیں ہوتی ہیں، جو لوگ اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں سیاسی اس کو مسئلہ ایشو بنا کر، تو مزدور بھی اس میں شامل ہو جائیں. اور جس دن مزدور شامل ہو گیا تو پھر آپ کی یہ بھول ہے کہ بھئی آپ اس کو کنٹرول کر لیں گے. پھر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے، اور یہ احتجاج پورے ملک میں پھیل جائے گا. اس لیے عقل کے ناخن لینے چاہیے عمران خان صاحب کو اور ان کی حکومت کو، کہ وہ جو
रोजाना आकर टेलीविजन पर झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि हमने पैकेज दे दिया। तुमने पैकेज नहीं दिया, तुमने कानून का सहारा लेकर लोगों के मुंह से नवाला छीना है, लोगों को माशी कत्ल किया है। हुकूमत उन लोगों को बहाल करे, पाकिस्तान स्टील को चलाए और इस तरह के जो भी इदारे मौजूद हैं उनकी इंतज़ामिया को दुरुस्त करे, प्रोफेशनल इंतज़ामिया, ज़्यादातर इंतज़ामिया लाई जाए और सियासी बुनियादों पर जो उसमें गलत काम किए गए हैं उनका एहतसाब, उन लोगों को एहतसाब के कटेड़े में खड़ा किया जाए। जिस तरह हमारे जो सोशल प्रोटेक्शन के इदारे हैं, EOBI है, वर्कर्स वेलफेयर फंड है, ये फंड्स हैं, ये हुकूमत के बजट पर नहीं है, लेकिन इसमें थोड़े पैमाने पर करप्शन हुई है, बड़े पैमाने पर खरबों रुपए की करप्शन हुई है। कोई उसका वाली वारस नहीं। उन केसों को जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, जो एहतसाब अदालतों में मौजूद है, हुकूमत ने परसूल नहीं कर रही। क्यों? ये यतीम का माल है, ये मजदूरों का माल है, इसलिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो हमारे भाई मौजूद हैं, अगर ये कोई बात करना चाहें। आकिफ पाकिस्तान स्टील के फासलर यूनियन है, जो माजी में CBA भी रही है, इस वक्त CBA दूसरी यूनियन है, लेकिन ये उसके नायब सदर हैं, ये भी कोई बात करना चाहिए इस मौके पर। फिर आपके सवाल भी ले लेते हैं। अगर इसमें जो मौक़िफ़ है वो यही है कि जो इमरान खान साहब का जब वो अपोजिशन में थे उस टाइम पे जो उनका मौक़िफ़ था, जब खान साहब अपोजिशन में थे तब ये इंतज़ामी अमूर से चलनी थी। अब गवर्नमेंट में आके बैठे हैं तो अब इसका जो हल है वो प्राइवेटाइजेशन हो गया है। एक तो हमारा ये मौक़िफ़ है कि खान साहब अपने मौक़िफ़ पे रहें, दूसरा ये है कि इस गवर्नमेंट ने कोई एक अटैम्प्ट भी नहीं की है, गवर्नमेंट ने कोई एक अटैम्प्ट भी नहीं किया है स्टील को चलाने के लिए। ये वायद आए और ये इनका पहला ही स्टेप था जिसके अंदर इन्होंने आकर हमें बेरोजगार कर दिया। तो बराए मेहरबानी हमारे दोस्तों ने रेलवे ट्रैक बंद रखा है, हमें भी इस झंझट में नहीं डालें, खुद भी अपने लिए परेशानियाँ इकट्ठी नहीं करें और स्टील मिल का जो है वो कोई बेहतर हल सोचें जो उनके जहन में अपोजिशन में रहता है। बताएं आप किसका एहतजाज हो रहा है वहाँ पर कराची में, अभी कहने बंद करें अच्छे बनता है, क्या जमात इस्लामी से एहतजाज का या आप लोग उसका साथ लें? देखिए जी, हम तो उनके साथ खड़े हैं। आप जिस बंदे से रोजगार छीन लें और वो एहतजाज भी न करें, हम उनके साथ खड़े हैं और हम उन्हें कहते हैं कि वो एहतजाज करें। एहतजाज जाहिर है जब माँ बच्चे को दूध नहीं देती जब तक कि रोए ना, हम रोए भी ना। आप मारें, आप हमारा रोजगार छीने, आपको फिर हमसे ये देखें, ये मुसलसल कई सालों से उन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही, उनके बच्चे हैं, उनकी तालीम मुतासर हुई है, उनके बीमारों का इलाज मुतासर हुआ है। खालिस इंसानी मसला है और अरबों खरबों ट्रिलियन डॉलर्स ये खर्च कर देते हैं अल्लों तल्लों पर और लोगों के रोजगार को छीन रहे हैं। हम पूरी तरह से एहतजाज के साथ खड़े हैं और हम उनको बिल्कुल हक बजानब समझते हैं कि उन्हें एहतजाज करना चाहिए, बल्कि हम ये मुतनब्बे करते हैं हुक्मरानों को कि अगर वो इससे बाज न है तो ये एहतजाज फैल सकता है, ये यहाँ तक नहीं रहे। सर ये बताइएगा कि ये जो स्टील मिल है, हम तो सुन रहे हैं बड़े सालों से कि खसारे में है, हर दफ़ा हुकूमत जो है वो लाखों करोड़ों रुपए की जो तनख्वाहें हैं वो अदा करती है। मुस्लिम लीग नून के दौर में ये किस तरह चल रही थी? पीपल्स पार्टी का इससे गरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने बताया कि मुस्लिम लीग नून के दौर में ये प्रॉफिट में जा रही थी। क्या बाकी ये प्रॉफिट में जा रही थी? दूसरा, खान साहब जो है वो तो अपने आने से पहले तो मुख्तलिफ वादे भी किए थे जो उन्होंने अमल नहीं किया, लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तो मुख्तलिफ हो जाती है। इस पर आप क्या कहते हैं? लेकिन 2008 तक ये इदारा मुनाफे में चला और इसे इसकी फुल कैपेसिटी के साथ अगर चलाया जाए तो आज भी ये मुनाफे में चला। मुनाफे में इदारे ख़राब किस तरह होते हैं? इदारे में जब आप सियासी मुदाखलत करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं एक पार्टी का कारकुन हूँ, मुझे वहाँ का चेयरमैन लगा देंगे, मुझे वहाँ के फाइनेंस में लगा देंगे, मुझे वहाँ के ख़रीदो फरोख्त के उस काम में लगा देंगे कि जिसमें मैं उस पार्टी के उन करप्ट अनासर को नवाज सकें और जहाँ 1000 बंदे की गुंजाइश है वहाँ 2000 घुसेड़ देंगे तो इदारा तो तबाह होगा ना। हम यही कह रहे हैं कि इदारे को 2 सियासी जमातों ने तबाह किया है, पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने। उनका एहतसाब करें, आप रोज़ाना उनका एहतसाब करते हैं, कैसा एहतसाब करते हैं? पूरे मुल्क को तबाह करके रख दिया है पाकिस्तान स्टील के बुनियाद पर, करें उनका एहतसाब और अपनों को भी करें जो झूठ बोल रहे हैं। वो अपनी स्टील की इंडस्ट्री को, अपने कारोबार को
بڑھانے کے لیے اس ادارے کو بند کرنا چاہتے ہیں، آپ کی گود میں بیٹھ کر، آپ کے احتساب کے نعرے کی اور تبدیلی کے نعرے کی گود میں بیٹھ کر جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی ذرا ثابت کریں نا. آپ کو بڑا دعویٰ ہے صادق اور امین ہونے کا، اور وہ صادق اور امین جو 62-63 دن پر نافذ ہوتی ہے ان پر کریں. آپ کی کیبنٹ میں بیٹھے. آپ کے سامنے دو راستے ہیں، ایک ہے کہ آپ پروٹیسٹ کریں، دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ اس کو روکیں، اس فیصلے کو روکیں. آپ کون سا راستہ کیا صرف پروٹیسٹ کریں گے یا اس کو روکیں؟ ہم تو پازیٹیو لوگ ہیں، بالکل پازیٹیو لوگ ہیں. ہمیں کوئی احتجاج کا شوق نہیں، ہمیں کوئی پروٹیسٹ کا شوق نہیں. لیکن جب روزگار چھن جائے گا تو کیا کریں؟ کوئی آپشن نہیں ہے نا. آپ دیکھیں کہ بجائے اس کے کہ یہ جو جس دن لوگوں نے ریلوے لائن بند کی، وہاں پاکستان اسٹیل کے مزدور آ کر اس سے پورے ٹرینیں بند ہوئی ہیں، لوگوں کی تکلیف ہوئی ہے، ہمیں اس کا دکھ ہے، ہمیں اس کا صدمہ ہے. لیکن کوئی ایک حکومتی ذمہ دار بھی انہوں نے ان سے رابطہ نہیں کیا کہ بھئی آپ اٹھ جائیں، ہم آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں. تو دوسرا آپشن موجود ہی نہیں ہے. پروٹیسٹ کے علاوہ اس وقت دوسرا آپشن تو موجود ہی نہیں. صافی صاحب، ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ لاکھوں لوگ جو ہے نا بے روزگار ہو گئے اور لاکھوں لوگوں کے منہ سے نوالا چھینا جا رہا ہے، اور کچھ مخصوص لوگوں کو نا اس چیز سے نوازا جا رہا ہے اس کی نجکاری کر کے. تو مخصوص لوگ کون سے ہیں، اور دوسرا یہ بتائیں گے کہ جو ملازمین کو برطرف کیے گئے اس کے لیے کیا آپ سپریم کورٹ سے بھی رجوع کریں گے؟ سپریم کورٹ میں تو آلریڈی ایک کیس جو ہے نا جی وہ موجود ہے. سندھ ہائی کورٹ میں بھی ایک کیس موجود ہے. ان کیسوں کی موجودگی میں یہ کام کیا گیا. تو اب تو یہ سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کا کام ہے نا کہ وہ اس کا نوٹس لیں، انہیں توہین عدالت کی کارروائی میں بلائیں کہ جنہوں نے ان کے ہاں ایک پینڈنگ ہے کچھ امور، اور اس کے باوجود انہوں نے لوگوں کو ریٹرینچ کر لیا، برخاست کر دیا ملازمتوں سے. تو رجوع ہم نے اس میں جو لیبر کورٹ میں یہ گئے ہیں اس میں ہم فریق بن گئے، اور ہائی کورٹ میں بھی ہم نے مقدمہ میرے خیال ہے پیر والے دن ہمارا، ہاں 7 کو تو لیبر کورٹ کیا، ہائی کورٹ کی 7 کو، ہاں اس میں ہائی کورٹ میں ہم گئے ہیں اس میں. اور یہاں ہم نے جو سپریم کورٹ میں کیس تھا نا اس میں بھی درخواست ڈالی ہے کہ یہ کام نہیں کیا. دیکھیں جی اب ظاہر ہے آپ نہیں جانتے اس ملک میں کن لوگوں کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے. ہر پارٹی آتی ہے وہ اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے اور خود فائدہ لیتے ہیں. اس ملک سے، اس ملک میں 73 سالہ جو حکمران طبقہ ہے نا جی وہ اس ملک کا دشمن ہے، اس ملک کے عوام کا دشمن ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس ملک کو کوئی نظام نہ دے کر سرمایہ داری جاگیرداری کے بدترین نظام میں جکڑ کر اس ملک کا نقصان کیا ہے، اور اس ملک کا نقصان ہوا ہے. اس سے بڑی اور مثال کیا ہے؟ یہ ملک دو لخت ہوا ہے. اس سے بڑی اور مثال کیا ہے کہ آج اس ملک کو اپنی سلامتی کے لالے پڑے ہوئے ہیں. اس سے بڑی اور مثال کیا ہے کہ معیشت ہماری تباہ و برباد ہو گئی ہے. ہمیں اپنے ریزرو کو دنیا میں جینے کے لیے کشکول اٹھا کر بھاگنا پڑتا ہے کہ ارب آپ دے دیں اور 2 ارب آپ دے دیں اور 4 ارب آپ دے دیں. یہ ساری تو ایک ایسا ملک کہ جو وسائل سے مالا مال ملک ہے، جس قوم کی ایک بڑی صلاحیت ہے، ہر حوالے سے ایک بڑی صلاحیت ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا ملک ایک ایٹمی طاقت ہے. یہ ایٹمی طاقت کس نے بنایا ہے؟ ان لوگوں نے بنایا ہے کہ جنہوں نے یعنی کسی وہ CNC جو کمپیوٹرائزڈ مشینیں تھیں ان پر انہوں نے کام نہیں کیا، ہاتھوں سے بہت سارے کام کیے. ہم واقف ہیں اس سے. انڈسٹری میں، میں خود انڈسٹری میں رہا ہوں، میں ساری چیز سے واقف ہوں. ایک ایسی قوم جو بڑی سکلڈ ہے، جو بڑی ہانسٹ ہے، جس کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے، اس کے باوجود آپ دنیا کے محتاج ہیں. تو یہ اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اسی راستے پر ماضی میں جو لوگ اس راستے پر چلتے رہے، یہ بھی اسی بلکہ یہ تو مجموعہ ہے ان لوگوں کا. بہت شکریہ.